اور حلق سے پار ہو گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلک گیا۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئی کیوں؟ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لیا، ایسے یوں گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لپ بھر لی پوری، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے۔ یہ فیصلہ آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نو کتھوں کھوا بھی ہے، بچیاں نو کتھوں کھوا، روٹی کتھوں کھا بھی، مٹا دو کربلا کی تاریخ کو۔ سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا، سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ قلم کو بیچ دینا، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے، حقائق پر ہے۔ خون سے اپنے ہاتھ بھر لے، کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ اے اللہ، تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں، سبحان، تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میں تجھ سے راضی۔ بچوں کو لٹا دیا، لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم، حسین کے ابو بکر، حسین کے علی اور عبداللہ، دو شہید، حضرت حسن کے ابو بکر، قاسم، عبداللہ، مسلم بن عقیل کے جعفر عبد الرحمن، خود مسلم بن عقیل بھی شہید، حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد، حضرت زینب کے بیٹے، میں قربان جاؤں حضرت زینب پر۔ ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ کیا بہن آئی ہے، ساتھ زمین آسمان کی گردش، دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ جب قاسم نکلے یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہوں نے زور سے بکر، آئے چچا، آئے چچا۔ تو حسین تو زخموں سے نڈھال تھے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹ اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا، لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا۔ یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، 61 ہجری 10 محرم، خواب دیکھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنا ہے، زمین سے خون ڈال۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آؤں گا، ان کا وکیل میں بنوں گا۔ ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم سپوت، صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی۔ میرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی، ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑنا تھا، فرق آگے پڑنا تھا،
امت کو دین پہنچانا ہے، امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی عین کامیابی ہے، عین عزت ہے، عین معراج مومن ہے۔ ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے، ٹھیکروں پر نہیں بکتے، پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کی ہوس یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی۔ اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدان معاشر میں پیش کرے گا۔ لاؤ اپنی اولادیں، کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ۔ تم بچوں کے لیے کہتے رہے روٹی کی تو کھاویے، بچنوں کو تو پالیے، اے نہ کریے او نہ کریے تو کام کے میں ٹورے۔ لاؤ میرے حسین جیسا، لاؤ میرے عبداللہ جیسا، لاؤ میرے قاسم جیسا۔ یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ؟ یہیں رہنا ہے؟ موت پیچھے نہیں ہے؟ یزید بھی مر گیا صرف 3 سال کم وقت کو حکومت میں، صرف 3 سال، 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ایک عزت کی معراج سے بھی آگے گزر گیا، ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا۔ نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا۔ اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہنے لگے ہاں ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں، استقبالیہ جماعت، ریسیپشن جماعت آ چکی ہے، میں آ چکا ہوں۔ تو اب نماز نہ پڑھتے؟ وہی بات آ گئی، یزید کی بیعت کرتے پیغام ادھورا ہو جاتا، انہوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ نماز نہ پڑھتے اس حسینی قافلے کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ کعب احبار حضرت علی بیٹھے تھے، کعب احبار کہنے لگے اس شخص نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے۔ تو اتنے میں حضرت حسن کعب احبار بہت بڑے یہود کے عالم ہیں، یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا۔ حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے؟ کہا نہیں یہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گزرے، کہا یہ ہے؟ کہاں یہ ہے، یہ ہے، یہ اور اس کا قافلہ، ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے۔ اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں، اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کو مجھے نماز پڑھنے دے۔ اب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑیں، نہیں پڑھنی ہے۔ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں، یہ پیغام دینا ہے۔ تمہارے دھندے، تمہارے کام تمہیں نماز سے میں ہائے 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 اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا۔ بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین، جہاں وہ سجدہ ہوا جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا، کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا، ایسی قربانی والا سجدہ۔ اللہ پہ ہمارے، میں تو دیہاتی آدمی ہوں نا اور جانگلی زبان ہے ہمارے، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ آپ پہ بشکے سی، ساڈا سانو پیر بشکے سی، ساڈا سانو پیر بشکے سی۔ ارے اللہ کے واسطے، حسین سے بڑا پیر کون ہوگا؟ حسین کے سر سے بڑا سایہ کس کے سر پہ ہے جو میرے نبی کی گود میں کھیلے، میرے نبی کی کمر پہ سوار ہیں۔ آپ یوں بڑے ہوئے یوں کمرے میں، یہ آپ نے پوزیشن بنائی ہوئی ہے اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو بٹھا کر، اکیلی زینب کو، پھر پورے کمرے کا چکر لگا کر پھر ان کو اتارتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے لاڈ تھے اپنے نواسوں کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اوپر چڑھو، اوپر چڑھو، اوپر چڑھو، تو حسین ایسے اوپر آ رہے تھے، اوپر آ رہے تھے، اوپر یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، یہاں گئے، پھر آپ یوں ہو گئے اور آگے آؤ اور آگے آؤ، او یہاں آ گئے۔ تو ان کے بازو ایسے فکس کر کے یوں کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔